السلام علیکم. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، اتنے زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا. اور خاص طور پہ میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں، ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں لیٹی ہوئی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھی جس طرح یہ بیٹھتی. اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے، ظاہر باپ ہیں، لیکن میرے سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم ہی کیا ہے. میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ گئی. اب میرے سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو. اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. اور جہاں تک میاں کا تعلق ہے، 15 سال میری شادی کو کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے. زندگی میں سرد گرم بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں. لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے، آئی ہے، خیال آیا، انہوں نے فوراً پوری کی ہے. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نا تو عورتیں کہتی ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا زندگی میں. یہ کبھی نہیں کہنا ہے. بہت شکریہ. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیحتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورتحال ہوگی بالکل مختلف ہوگی، تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے. ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹلی کرنا ہوتا ہے. تو صرف لگی بندھی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں، بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ. اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی. Assalamu alaikum. There's a couple of reminders and pieces of advice. Marriage is a very emotional stage, and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way, okay? And the Prophet ﷺ said that when he saw the women in hell, they were in hell because they weren't grateful for their husbands. And then we shouldn't go to the other extreme too, that, you should place your husband above Allah and His Rasul. Remember that you're supposed to love the Prophet ﷺ and Allah the most. And my other piece of advice is, if you're going to America, وہاں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں. And you have to remember that you can't be like them. ٹھیک ہے, don't assimilate into their culture, into their society. Do not follow them. You have to be strong. And if your husband is out all day on the job, پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر. When you go outside, you're going to meet a lot of people who are مسلمان بالکل نہیں ہیں. The only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach. وہاں بہت Islamic centers ہوتے ہیں. You can teach once a week. You can teach the Muslim community over there. وہاں جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہوتی ہے وہاں they're not even, مسلمان. اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں for a long period of time, they're not Muslim anymore. So please, you've had this opportunity at Al-Huda for 1 year. Don't waste it. Don't lose it. You have to teach other people. Inshallah. Assalamu alaikum.